قومی اسمبلی میں ڈائمنڈ جوبلی تقریب جاری ہے اور بچے آج ارکان کی سیٹس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ارکان اسمبلی بچوں کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. To be heard. I would further propose that a parliamentary forum on Child's Rights Caucus may also be established in the National Assembly of Pakistan so that our esteemed legislators team up to work on policies and legislations with a child-centric lens. In the end, I hope, Mr. Speaker, that both my suggestions would be taken up and adopted by my Parliament. Rehbare Tarakki-o Kamal. With this, I thank you once again for this profound opportunity. Master Muhammad Ismail, the next speaker. Master Muhammad Ismail. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسماعیل ہے اور میں پاکستان سویٹ ہوم سے تعلق رکھتا ہوں اور میں 9th کلاس کا طالب علم ہوں. آج مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میرے پاپا جانی زمرد خان ہلال امتیاز جو ہزاروں بچوں کی دلوں کی دھڑکن ہے میرے ساتھ اس ایوان میں موجود ہیں. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. جناب اسپیکر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عزم عالی شان. یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمیں کوئی تو تم کو اما کوئی نہیں دے گا. وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانو، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانو. اسی کو زندگی مانو کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو. جناب اسپیکر، تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتا ہوں عزم و یقین کی تصویر، شہیدوں کے خون سے لکھی گئی تقریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر، علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر. میرا پاکستان ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے رقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو دشمن جل کر کہتے ہیں چند ماہ چند سال نہ رہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا. تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جد و جہد سے ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. جناب اسپیکر، ہم ہر محاذ پر ثابت قدم رہے ہیں اور ترقی کے منازل طے کرتے آگے آگے اور آگے. ہم بہادری میں ٹیپو سلطان بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے. ہم نغمہ گری میں فردوسی بنے، ہم ساز بنے تو بلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ. ہم تعلیم کے میدانوں میں سر سید احمد خان بنے اور یتیم بچوں کے لیے زمرد خان بنے، اور ہم انسانیت کی خدمت کے لیے عبدالستار عیدی بنے. ہم نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا اور آج بھی ہماری افواج اپنی سرحدوں پر سی سپلائی دوار بن کر کھڑی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دیتی ہے جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے دشمن کو مار بھگاتی ہے. ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، دشمن سے کب گھبراتے ہیں. اقبال نے بھی فرمایا ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں. جناب صدر، ہم زندہ قوم ہیں، ہم اس ملک کی آن بان شان ہیں. ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں. شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں، شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں. یہ بنجر ہو کے بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی. پاکستان زندہ باد. بہت اچھا. اور میں ہاؤس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے یہ پاکستان سویٹ ہوم سے اس کا تعلق ہے اور پاکستان سویٹ ہوم کے جناب زمرد خان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں
جن کی سرپرستی میں اس ملک کے ہزاروں یتیم بچوں کو تعلیم، رہائش اور تمام سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر میری آپ سب اسکولوں کے مالکان سے گزارش ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے وسائل عطا کیے ہیں، تو اللہ کی رضا کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ اپنے اسکولوں کالجوں میں کم از کم 10% نشستیں یتیم بچوں کو دیں۔ ان بچوں کے مکمل تعلیمی اخراجات مفت کریں۔ اس طرح ملک بھر کے لاکھوں یتیم بچوں کو مفت تعلیم مل سکتی ہے، ان کی زندگیاں سنور سکتی ہیں اور اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے گا۔ محرمہ خرم راجہ صاحبہ، محرمہ خرم۔ Assalamu alaikum. My name is Mehrma Khurram and I am from Treehouse School, Islamabad. Today I will be talking about the Independence Day of Pakistan. There were many great people who helped to form this beautiful country. One that will come to mind is Quaid-e-Azam, also known as Muhammad Ali Jinnah. Quaid-e-Azam served as the first Governor General of Pakistan. He worked to establish the government and policies. Quaid-e-Azam was selfless and dedicated leader. He also sought the political union Hindus and Muslims, which earned him the title of the best ambassador of Hindu-Muslim unity. You may think, who gave Muhammad Ali Jinnah the title of Quaid-e-Azam? Maulana Mazharuddin gave this title to Muhammad Ali Jinnah in 1938. We all Pakistanis should also follow the footsteps of our great leader and should work hard day and night for the prosperity of Pakistan. Thank you. Thank you, Mehrma Khurram. Now I call upon Azika Shahbaz Sahaba. Yes. زمین سے آسمان تک پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان تک پرواز کرتی ہوں، میں اپنی تقریر کا آغاز خدا کے نام سے کرتی ہوں۔ یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو مکان کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں آرو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں آرو۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتی ہوں، جی ہاں جناب اسپیکر، میں دیکھتی ہوں کہ عزم و یقین کی تصویر، شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر، اقبال کے خواب کی تعبیر، میرا پاکستان، جناب اسپیکر، میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم اور جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو لوگ جل کر کہتے ہیں، جی ہاں جناب اسپیکر، لوگ جل کر کہتے ہیں کہ چند ماہ و سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا۔ مگر آج تاریخ یہ مناظر دکھاتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جدوجہد سے یہ ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ جناب اسپیکر، ہم ہر محاذ پر ثابت قدم رہے اور ترقی کے منازل طے کرتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہم جرأت اور بہادری میں سلطان ٹیپو حیدر بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے، کرکٹ کے میدان میں عمران خان بنے، اس کوش میں جہانگیر اور جان شیر بنے، تعلیم کے میدان میں سر سید احمد خان بنے، اور جب بات ملک کی حفاظت اور سہمیت کی آئی تو ہم میجر عزیز بٹی اور میجر طفیل بنے، ہم نے انسانیت کی خدمت کے لیے سر سید احمد خان بنے، ہم قائد کے سپہ سالار تیر اور تلوار بنے اور دشمن کے لیے ایک للکار بنے،
ہم نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا. ہماری افواج آج بھی اپنی سرحدوں پر سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں. جناب اسپیکر میری بات پر غور کیجئے گا کہ جب قسمت کے دروازے کھلے ہم سب پر لوگوں نے دولت مانگی اور ہم نے وطن. جناب اسپیکر ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں اپنے وطن کی آن مان اور شان کے لیے جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتی, کیونکہ ہم زندہ قوم ہیں, کیونکہ ہم وہ قوم ہیں, ہم وہ ہیں جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے اور ظلم کو مار بھگاتی ہے, جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے اور ظلم کو مار بھگاتی ہے. ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں, ہم تیغ سے کب گھبراتے ہیں. اقبال نے بھی فرما دیا ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں. میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں گی. ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت, ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت, یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا. شکریہ. Thank you. Safina Mahmood Sahiba, the next speaker. Honorable Mr. Speaker and distinguished guests, Assalamu alaikum. My name is Safina Mahmood and I am from TNS Beacon House, Lahore. Pakistan is not just a piece of land on a map. It is my pride, my home. Pakistan has achieved many successes, but in the field of education, social issues, there are some mountains yet to be scaled. Education is a foundation upon which you can eradicate so many evils that plague our society. Creating awareness for the importance of education for both sexes should be mandatory, not just through schools, but also be reinforced through social media and even through the parliament. Uniting to work as one for the educational betterment should be the primary driving force of every institution. The education sector, whether private or public, should induct teaching the Constitution of Pakistan's curriculum. Mr. Speaker, our Constitution is not only a set of laws, it is the very fabric upon which our nation stands. Physical training was a mandatory part of schooling once, where students were not having gadgets, but in fact were a part of a system whereupon horse riding, cricket, hockey, etc. were a part of school. This would encourage interactions among the students as well as positive health benefits for the students involved. Lastly, I would like to touch upon women's rights in this form, especially the inclusion of women among the most prominent ranks of this country's politics, armed forces, and bureaucracy. We have three wondrous examples of this. Mohtarma Shahid Benazir Bhutto, the first female Prime Minister of Pakistan, but also of Asia. Lieutenant General Negar, the first three-star general to have reached his peak. Our Honorable Fahmida Mirza Bibi, the first female Speaker of the National Assembly. We are a young nation, but I envision that inshallah on our 100th year Independence Day, we will be among the greatest nations of the world, as I can see a bright, successful future for this wonderful country of ours. I will end this note that has been an honor to have stood before you, Mr. Speaker, and all these distinguished parliamentarians. May Pakistan prosper as always. Ameen. Pakistan Zindabad. Thank you, Safina Mahmood Sahiba. Our next speaker is Rukhsana Haji Mahmood Sahiba. Rukhsana Haji Muhammad Sahiba. Thank you so much. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. جناب اسپیکر اور ارکان پارلیمنٹ, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لائیو کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے بچوں کا تعلیمی حق. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے, تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کو اچھے اور برے میں فرق پتہ چلتا ہے. ایک بچہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک باکردار شہری کہلاتا ہے, لیکن جب ایک بچی تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ ایک کامیاب اور باکردار معاشرے کو تشکیل دیتی ہے. مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے آج اس پلیٹ فارم پر کہ کیوں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے حقوق حاصل نہیں ہیں.
میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ان بچوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں جو بچے پڑھ نہیں سکتے. میں ان بچوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں مزدوری کے اوزار نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے, جس سے وہ سب نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے جیسے کئی بچوں کی زندگیوں میں علم کی روشنیاں بکھیر سکیں. میں گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ میری تقریر کے ہر لفظ پر غور و فکر کیا جائے اور اس کا حل نکالا جائے. اس کے ساتھ ہی میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کروں گی. کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. تھینک یو سو مچ. شکریہ. The next speaker is Sayyid Ali Akbar Hashmi. Sayyid Ali Akbar Hashmi صاحب. جناب اسپیکر اور معزز ارکان قومی اسمبلی, میرا نام سید علی اکبر ہاشمی ہے اور میری عمر ہے 13 برس. میں پاکستان کے ان خوش نصیب بچوں میں سے ایک ہوں جسے پاکستان کے بہترین تعلیمی ادارے تک رسائی حاصل ہے, جیسے 3 تو کیا شاید 5 وقت تک کا کھانا نصیب ہے. میرے بستے میں ساری مہنگی سے مہنگی کتابیں ہیں, میری پوشاک شاندار ہے اور میرے پاس پہننے کو جوتے بھی ہیں. لیکن جناب اسپیکر, میں 10% سے بھی کم ہوں, کیونکہ میں بچوں کے پاکستان کا پورا چہرہ نہیں ہوں. پاکستان کا پورا چہرہ وہ ہے جو میں اپنی گاڑی کی کھڑکی سے اسکول جاتے ہوئے دیکھتا ہوں. یہ چہرہ میرے ہی جیسے اس بچے کا ہے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں, جس کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں, جو سردی میں کپ کپاتا رہتا ہے اور بارش میں بغیر چھت کے رہتا ہے. یہ بچہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ یہ یا تو کسی موٹر ورک شاپ کا چھوٹا ہے, یا یہ غبارے بیچتا ہے, یا یہ چوک پر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتا ہے, اور اگر کچھ نہیں کرتا تو جناب اسپیکر یہ بھیک مانگتا ہے. اسے بھوک لگتی ہے تو یہ کوڑے کے ڈھیر سے گلا سڑا کھانا ڈھونڈتا ہے. ہوٹلوں کے باہر یہ کسی کا چھوڑا ہوا برگر, سینڈوچ, روٹی جو بھی ملے کھا لیتا ہے. کھا تو یہ آنے جانے والوں کی جھڑکیاں بھی لیتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اس بچے سے محبت سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. سو نفرتوں, محرومیوں اور حسرتوں میں پلنے والا یہ بچہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد چوریاں بھی کرنے لگے اور یوں پاکستان میں ایک اور مجرم کا اضافہ ہو جائے. تو پھر میرا پہلا سوال اس معزز ایوان سے یہی ہے کہ کیا آپ اہل دانش نے پاکستان کا ایسا مستقبل سوچا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کا جواب نفی میں ہوگا. سو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو آج تک آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 11 جو غلامی, جبری مشقت اور 14 سال سے کم عمر کے بچوں سے پرخطر ملازمت لینے کو ممنوع قرار دیتا ہے, وہ آرٹیکل اتنا بے اثر اور اتنا بے معنی کیوں ہے؟ میں وزیر تعلیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس ایوان نے مجھے 2010 میں آرٹیکل 25A کا تحفہ دیا تو پھر میرے جیسا بچہ اسکول سے باہر کیوں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کووڈ کی وبا کے دوران ایسے کتنے بچے تھے جو اسکول سے باہر گئے اور کبھی پلٹ کر نہ آئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب معزز رکن مہناز اکبر عزیز نے اسکولوں میں بچوں کو مارنے کے خلاف بل اسی اسمبلی سے پیش کرایا تھا تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے کھیلوں کے مقابلے کیوں نہیں ہوتے اور ہمارے کھیلوں کے میدانوں پر پلازے بنانے کی اجازت کون دیتا ہے؟